بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد محلہ جامعہ مسجد نگینہ محلہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ ہیں جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. نیز یہ مال فے ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے بے دخل کیا گیا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں۔ اور یہ مال فے ان لوگوں کا حق ہے جو پہلے ہی سے اس جگہ یعنی مدینہ منورہ میں ایمان کے ساتھ مقیم ہیں۔ جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے یہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے، اور ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تندرستی کی حالت گزر رہی ہو۔ اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہ مال فے ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے۔ وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے۔ اے ہمارے رب آپ بہت شفیق بہت مہربان ہیں۔
सूरत अल-हश्र की आयत 8, 9 और 10 हैं। इन आयात में हक़ तआला शानहू ने माले फ़ै के मसारफ़ को बयान फरमाया है, और इससे पहले आयत 7 के अंदर भी उन्हीं मसारफ़ का ज़िक्र था। फ़ै उस माल को कहते हैं कि काफ़िर दुश्मन मुसलमानों के साथ बग़ैर लड़ाई लड़े अपने माल छोड़कर चले जाएं, जैसे बनु नज़ीर के यहूदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये बात तय करके कि हमारे साथ तारुज़ लड़ाई और जंग न की जाए, जैसे आपने पहले हुक्म सादर किया था कि हम यहाँ से चले जाते हैं, तुम जाने को तैयार हैं। तो फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम तुम्हें मज़ीद इजाज़त देते हैं, हथियारों के अलावा जो कुछ माल मनाल तुम ले जा सकते हो वो अपने ऊँटों, खच्चरों और सवारियों पर जितना लाद सको ले जा सको ले जाओ। लेकिन कुछ चीज़ें वो गैर मनकूली होती हैं। ज़मीन वो कहीं जाती नहीं, एक जगह ही बागात और खेतियाँ, मकानात और उनके किले जिनको वो छोड़ कर गए थे बग़ैर जंग के, अल्लाह पाक ने मुसलमानों को ये सारी उनकी जायदादें फ्री में अता फरमाई और उन पर हुक्म और मिल्कियत, असल में तो हर शय का मालिक अल्लाह ही है, लेकिन मज़ीद उन चीज़ों की निस्बत अपनी तरफ करके हक़ तआला शानहू ने इस माले फ़ै का मुफीद होना भी तय फरमाया कि ये माल मनाल जो यहूदी छोड़ गए अहले ईमान के लिए, इस पर पहला हक़ और बड़ा और असली वो अल्लाह का है। हर चीज़ का मालिक अल्लाह ही है। कुछ दिनों और थोड़े वक्त के लिए एक इंसान को उस पे तसर्रुफ़ दिया जाता है और आर्जी मिल्कियत हर इंसान की कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर वो मलकियत ख़त्म हो तो दूसरे इंसान मालिक बनते हैं, ख़ास उसके रिश्तेदार या जिसके हाथ आए। पर अल्लाह ताला शानहू ने इस माले फ़ै की पाकीज़गी को बयान करने के लिए फरमाया कि ये सारी चीज़ें मेरी हैं, मैंने अपने रसूल को अता कर दी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप इनको किन मसारफ़ में इस्तेमाल फरमाएंगे? क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों का ये हक़ है। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल को इन्हीं मसारफ़ में ख़र्च फरमाया। अभी जो आयात पढ़ी गई इनमें बिलखुसूस उस दुनिया के हलाल पाकीज़ा माल का एक बड़ा हिस्सा मुहाजिरीन को अता करने और कुछ अंसार सहाबा को देने का हुक्म है, और बाकी उनके बाद वाले मुसलमानों के लिए है। दुनिया का हलाल माल बुरा नहीं, खा इंसान ने खुद अपनी मेहनत से कमाया या उसे विरासत में मिला है, हलाल और जायज़ तरीके से इंसान की दुनिया की ज़रूरियात के लिए इस रुपए पैसे का होना ये बस ज़रूरी है। इस्लाम में इसको हराम करार नहीं दिया गया। कुछ लोग गलत तौर पर वो ये समझे बैठे हैं कि जिसके पास भी माल आ गया वो दुनियादार हो गया। नहीं, दीनदार और दुनियादार होना एक अलग इस्तिलाह है, उसमें माल को कोई दखल नहीं। सिर्फ इंसान दुनिया की सहूलतों, रुपए पैसे और इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़कर
اپنا دین اور ایمان برباد کر بیٹھے اور اس کو پیچھے چھوڑ دے، ان چیزوں کو آگے کر لے، وہ دنیا دار۔ اور جو اپنے دین کو، نماز کو، نیکی کو ترجیح دے، غالب اور آگے رکھے، اور ان چیزوں کو ان سے پیچھے رکھنے والا، وہ ایماندار، وہ نیکوکار اور صالحین میں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جائیدادوں کا اکثر حصہ جو ہے حضرات مہاجرین کو عطا فرمایا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں بڑی قربانیاں دیں کہ اپنا وطن، رشتہ دار، مکان تک سب چیزیں چھوڑ کر مدینہ پاک میں آ گئے، مکے میں اپنا سب کچھ تج کر آئے۔ حق تعالی شانہ نے چند ہی سالوں میں اس کا بہترین عوض دنیا میں بھی عطا کیا، اور اصل تو آخرت ہے جو ہمیشہ ہمیش رہنے والی، اور ان حقائق واقعات میں ہمارے لیے بڑا ہی سامان عبرت رکھا ہے۔ بہت واقعات مفسرین نے لکھے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روزہ رکھا ہے، اور اب شام کا وقت قریب ہو رہا ہے، گھر میں اس وقت ایک ہی روٹی ہے۔ کسی نے صدا لگائی بھوک کی، تو اپنی باندی سے فرمایا کہ وہ ہمارے گھر میں روٹی ہے، وہ اس کو دے دے۔ وہ کہنے لگی آپ نے روزہ رکھا ہے اور گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں، تو ابھی روزہ افطار کرنا ہے، تو آپ خود استعمال۔ فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں کہہ رہی ہوں یہ روٹی اس صدا کرنے والے بھوکے کو دے دے۔ تو وہ گئی اور روٹی دے آئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کسی نے ایک پوری بکری، اس کا گوشت اور اس خاص طریقے سے پوری سالم ہی وہ بنی بنائی بھیجی، اور وہی خادمہ گئی، جب دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا وہ لے کر اندر آئی تو آپ مسکرا دیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور اس باندی کو سمجھایا کہ دیکھ ہم نے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ روٹی دی تھی، اور اللہ نے دنیا ہی میں ایک پوری بکری اور اس کا بنا ہوا گوشت، اب تو ہی بتا کہ یہ بہتر ہے یا وہ۔ تو جب بندہ دیتا ہے اس وقت شیطان تو اکساتا ہے کہ تو خود بھوکا ہے، تو لوگوں کو کیا دے گا، لیکن رب کی رضا میں فی سبیل اللہ صرف کھانا ہی نہیں، روپیہ نہیں، کوئی بھی چیز بندہ صرف کرتا ہے، اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے خالص نیت سے، تو وہ جو مشہور بات ہے کہ 10 دنیا اور 70 آخرت، 10 گنا دنیا میں، اور وہ تو ایک معمولی بات ہے، اللہ کے ہاں وہ گنے نہیں ہیں۔ جس قدر اخلاص اور چیز کے اندر پاکیزگی ہوگی، اتنی ہی قبولیت اعلیٰ تر درجے کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، رزق حلال ہم سب کو نصیب فرما۔ اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ تیرے نیک بندوں نے جو بلائی خیر مانگی ہمیں بھی عطا فرما۔ تمام شرور سے ہماری حفاظت، دین دنیا کی نعمتیں راحتیں عطا فرما، تمام گناہوں سے پکی توبہ نصیب فرما۔ اپنے غضب سے، عذاب سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ یا رب کریم، جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش فرما۔ دین دنیا کی آسانیاں راحتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ قرآن پاک کا نور ہمیں ہماری آل اولاد نسلوں کو نصیب فرما۔ قرآن پاک کی تلاوت
سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عنایت۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے والا سب مسلمانوں کو بنا دے۔ یا اللہ پاک حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا رب۔ ناظرین سامعین و ویورز محترم، ابھی آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس کے مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آپ کا ولاگ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاداب رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔